نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال في موضع آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال في موضع آخر مثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, उलमाए किराम, बुजुर्गान इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने
آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے وہ شریعت بڑی پاکیزہ ہے، وہ شریعت بڑی جامع ہے، اس کے اندر پاکی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی جامعیت رکھی ہے۔ جو مسلمان شریعت کے پورے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے اندر جامعیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ شریعت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلی جتنی شریعتیں آئی، جتنے مذہب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی ہے۔ ہر مذہب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص اور کوئی خواص اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے احکام کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو جامعیت پائی جاتی ہیں، وہ کسی اور شریعت اور کسی دوسرے مذہب کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جان عطا کی۔ ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دینا۔ اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، اگر کسی نے مطالبہ کیا ہو اللہ کے یہاں تو بتاؤ کہ اے اللہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں بھیج دے۔ ہم میں سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا سے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ دولت بھی ہم نے مانگی نہیں، بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دولت دی ہے۔ اللہ نے جو یہ دولتیں دی ہے، ان نعمتوں اور ان دولتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ مقتضیات رکھے ہیں کہ مسلمان اگر ان مقتضیات کے اوپر اور ان حقوق کے اوپر عمل کرے تو وہ مسلمان اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، وہ مسلمان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے تو اس سے بڑی کوئی آرزو، کوئی تمنا، یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے دل کے اندر اس سے بڑی کوئی آرزو نہیں ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے قریب ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا تو اللہ ہمیں بھی غیر مسلموں کی طرح دنیا کے اندر پتہ نہیں کون سی ضلالت اور کون سے گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال دیتا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں ہمیں کیسے کیسے عذاب کے اندر اللہ ہمیں مبتلا فرماتا۔ یہ اللہ کی چاہت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی، جس منشا کے مطابق اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا، اور بغیر مانگے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا کی، نعمت سے اللہ نے نوازا۔ ورنہ دنیا کے حالات کو دیکھو، اخبارات کا مطالعہ کرو، مغرب کے اندر، یورپ کے اندر اور عرب ممالک کے اندر جو غیر مسلم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسی کیسی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سنیں تو ہمارا کلیجہ پھڑک اٹھے گا، ہمارے دل کے اندر ان کے تئیں بڑی محبت اور بڑی ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، اللہ نے بے مانگے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی سورت کے اندر مسلمانوں کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ اے مسلمان، جب نماز کی ہر رکعت
رکعت کے اندر تو میرے سامنے کھڑا ہو، نماز کی ہر رکعت کے اندر تو میرے سامنے کھڑا ہو تو ضرور مجھ سے ایک دعا کیا کر۔ یہ بھی اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو دعا سکھلائی، سب سے جامع، سب سے کامل دعا ہے۔ اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی چیز ہماری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو سکھلایا، جب سورہ فاتحہ پڑھو تو پڑھنے کے دوران مجھ سے یہ دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر قرآن کریم کے 30 پاروں میں کی۔ صراط مستقیم کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر بیان کی۔ سب سے پہلی جو سورت ہے اور سب سے پہلا جو پارہ ہے اس کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے مجھ سے سیدھے راستے کا مطالبہ کیا ہے۔ اے میرے بندے، اے مسلمان، یہ میں نے قرآن کریم جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، یہی سیدھا راستہ۔ اس کتاب کو 3 کام، پڑھو بھی، سمجھو بھی، سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پڑھو، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو پڑھنے والوں سے سیکھو۔ سمجھو، اگر سمجھنا نہیں جانتے ہو تو سمجھنے والوں سے سیکھو، اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرو کہ میں نے اس کتاب کے اندر سیدھا راستہ کیا بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بغیر شک و شبہ کے صراط مستقیم یہ کتاب کس کو بتائے گی؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سیدھا راستہ بتلانے والی، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ بتلانے والی ہے۔ اللہ یہ مطالبہ، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں تم اپنے دل کے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ بغیر طلب کے ماں بھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، بغیر مانگے ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیدھی راہ اور سیدھا راستہ میں تم کو اس وقت میں بتلاؤں گا جبکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقویٰ پیدا ہو۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خوب وضاحت کے ساتھ اسی صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹی موٹی 4-5 باتیں بتلائی ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، جن کے اندر یہ ادائیں پائی جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ متقین لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی باتیں لے کر کے آئے ہیں، بات سمجھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی باتیں لے کر کے آئے ہیں، جتنی باتیں اور جتنے احکامات لے کر کے آئے ہیں، دنیا کے اندر وہ کام ہونے والے ہوں یا آخرت کے اندر وہ کام ہونے والے ہوں، ہماری نگاہ نے، ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے احکام اور جتنی چیزیں لے کر کے آئے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے یہ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام جتنی باتیں لے کر کے آئے وہ بالکل سچی اور برحق ہے، وہ بالکل سچی اور برحق ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ کیا کہتے ہیں؟ تو پہلی چیز اور پہلی صفت متقیوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قبر میں جانے کے بعد سوال ہوگا،
قبر میں جانے کے بعد حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے سوال کروائیں گے، منکر نکیر کے ذریعے اللہ سوال کروائیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دیں گے، اور قیامت تک وہ اس طرح سو جائے گا جیسے جس طرح کوئی آرام کرنے والا سوتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تو کتنی دیر سویا تھا، وہ کہے کہ میں تو چند گھڑیاں سویا تھا۔ ہزاروں برس گزر جائیں گے، قیامت کے دن وہ جنتی اٹھے گا تو کہے گا کل سویا تھا، آج اللہ نے اٹھا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو خبر دی۔ کس نے بتلایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ نے یہ بھی بتلایا کوئی بے ایمان، کوئی بد اعمال والا، کوئی بد اعمالیاں کرنے والا قبر کے اندر جائے گا، منکر نکیر اس سے سوال کریں گے، ہائے ہائے کے سوا اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے اوپر جہنم کا عذاب مسلط کر دیں گے۔ سانپ بچھو اژدہے، نماز چھوڑی ہے اس کا الگ عذاب ہے، روزہ چھوڑا ہے اس کا الگ عذاب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کا الگ عذاب ہے، حج ادا نہیں کیا اس کا الگ عذاب ہے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے قبر کے اندر اس کا الگ عذاب ہے۔ کتنا عذاب ہے؟ ایک سانپ انسان کے اوپر اپنا ڈنک مارے گا، ایک سانپ انسان کے اوپر اپنا ڈنک مارے گا، وہ انسان چیخ کے مارے اتنا روئے گا کہ اس کی چیخ اگر انسان اور جنات سنتے تو اس کی چیخ کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جاتی۔ یہ کس نے بتلایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ تو یہ باتیں ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی سور پھونکی جائے گی، سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا اس کا جنت کا فیصلہ ہے، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ سب باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، ہمیں ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر شک کیا تو ایمان خطرے میں چلا جائے۔ نبی نے بتلایا تھا 1400 سال پہلے پتہ نہیں قبر میں کیا ہونے والا ہے، ہم قبر کو کھول کر کے دیکھتے ہیں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ نبی نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا ابھی تو موت کا وقت قریب نہیں ہے، 80 سال کا 90 سال کا ہوں گا، اس وقت دیکھا جائے گا، مر جاؤں گا، رشتہ دار دفن کر دیں گے، قبر میں جاؤں گا، آخرت کا کیا حال ہوگا اللہ جانتا ہے، اس وقت میں کیا حال ہوگا۔ ابھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مزے کرنے ہیں، جتنے مزے کر لیں۔ اگر دل کے اندر یہ خیال ہے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان خطرے میں، ایمان خطرے میں ہے۔ ایسا ایمان ہمیں نجات نہیں دلا سکتا ہے، ایسا ایمان ہمیں جنت کے اندر نہیں لے جا سکتا ہے۔ ایمان تو اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضبوط تھا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضبوط تھا، اور تمام صحابہ کرام، ائمہ کرام اور اسلاف کا ایمان جس طرح مضبوط تھا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، یہ سورج جو روزانہ نکلتا ہے اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات بتلا دی اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ تو پہلی چیز متقین کی پہلی صفت اللہ نے کیا بتلائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی اور جو غیب کی باتوں کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا دوسری صفت بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے آداب اور شرائط کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ، آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے۔ تو دوسری صفت یہ ہے کہ متقی کی کبھی نماز نہیں چھوٹتی ہے، اس سے کبھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ آگے تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور اسی موضوع کے اوپر کچھ لفظ گشائی کرنے جا رہا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے مال میں سے مما، تھوڑا سا جو مال دیا، ہم نے اپنی دولت میں سے ان کو جو تھوڑا سا مال دیا ہے، تھوڑی سی جو نعمت دی ہے، مال دیا ہے، مویشی دیے ہیں، زمین دی ہے، اسباب دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ان کو کچھ اموال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمتیں ساری نہیں دی، اپنی نعمتوں کا ایک ذرا سا حصہ دنیا کو دیا، ایک
ذرا سا حصہ دنیا کو دیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے 100 حصے ہیں. میری رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ میں نے پوری دنیا کو دیا ہے اور 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اسی رحم کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے. اللہ اسی طرح یہاں پر بھی فرماتے ہیں میرے پاس جو نعمتیں ہیں، میرے پاس جو دولتیں ہیں، ان دولتوں میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے جو تم کو دیا ہے، جو میں نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اگر اپنے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ متقی لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ. یہ زکوٰۃ کا بیان نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر زکوٰۃ کا بیان نہیں کیا ہے، اگرچہ مفسرین نے اس کے تحت میں یہ بھی بیان کیا ہے، اس کے تحت میں زکوٰۃ کا حکم بھی داخل ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر الگ انداز سے، الگ طریقے سے اور دوسری جگہوں کے اوپر واضح طور سے بیان کیا. اور علماء جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم 80 سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں نماز قائم کرو، نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو. کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے مسلمان نہیں. زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر حج نہیں ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں متقیوں کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خطبے کے اندر پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے قیام کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں اور تقریباً ہم زکوٰۃ کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں. اگر کوئی صاحب نصاب ہو تو اس کے مال کے اندر 40واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی 100 روپے کے اندر 2.5 روپے. 100 روپے کے اندر کتنا واجب ہوتا ہے؟ 2.5 روپے. اللہ فرماتا ہے مال میں نے تم کو دیا ہے، یہ میرا مال ہے. یہ کس کا مال ہے؟ زکوٰۃ جو واجب کی یہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنے پورے مال کا مطالبہ نہیں کیا. کس کا؟ پورے مال کا. ورنہ اللہ اگر چاہتے تو پورے مال کا بھی ہم سے مطالبہ کر سکتے تھے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے ایمان والو، اللہ تمہاری جانوں کو، اللہ تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت. تو ہم جنت چاہتے ہیں تو ہمیں پوری جان بھی اللہ کے راستے میں دے دینی چاہیے اور اپنا پورا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے. لیکن اللہ نے ہم سے نہ تو پوری جان کا مطالبہ کیا ہے اور نہ اللہ نے ہم سے پورے ہی مال کا کیا کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مال دیا. انسان اپنی محنت سے، انسان اپنی کمائی سے مال نہیں کما سکتا. انسان اپنی محنت سے، انسان اپنی کمائی سے مال نہیں کما سکتا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمائے، کسب کرے، ہمت کرے، کمانے کا ارادہ کرے. لیکن انسان یہ چاہے کہ یہ میری اپنی کمائی کا مال ہے. میرے بزرگوں، لاکھوں انسان کماتے ہیں لیکن ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے. ایک انسان اپنے گھر بیٹھے ہوئے کروڑ پتی بن جاتا ہے. اگر اپنی کمائی سے حاصل ہوتا تو یہ کمانے والے کے پاس زیادہ مال ہوتا اور یہ جو گھر بیٹھا ہے اس کے پاس میں یہ کروڑوں روپے نہ آتے. اس سے یہ سمجھ میں آیا یہ مال ہمارے پاس خود بخود نہیں آتا ہے، یہ مال اللہ ہمارے پاس بھیجتا ہے. یہ مال کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہمارے پاس بھیجتا ہے. اللہ فرماتے دکان لگا کر کے بیٹھو، گاہک بھیجنا میرا کام. تمہارا کام یہ ہے کہ دکان لگاؤ، گاہک بھیجنا میرا کام ہے. ایک دکاندار کے یہاں لائن لگی رہتی ہے، دوسرا دکاندار بیٹھا مکھیاں مارتا ہے. کیوں؟ اگر اپنی دکان اپنی محنت سے دکان لگاتا، اپنی محنت سے وہ مال کماتا تو دونوں کے یہاں سامان برابر ہے، دونوں کی کمائی برابر ہونی چاہیے. اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک کے پاس گاہکوں کی بھیڑ رہتی ہے اور دوسرا دن بھر بیکار بیٹھا رہتا ہے.
اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے مال جو دیا ہے یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہماری اپنی نعمت، ہماری اپنی محنت سے، ہماری اپنی کمائی سے ہم یہ چاہیں کہ یہ ہمارا ہی مال ہے، بزرگوں ہمارا یہ مال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو خدا کی بینک میں جمع ہو جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ علماء جانتے ہیں اللہ نے واضح طور پر آیت کے اندر بتلا دیا جو مال تم اپنے لیے اللہ کے پاس آگے بھیجتے ہو، جو مال تم اپنے لیے اللہ کے یہاں آگے بھیجتے ہو، خیرہ، اللہ فرماتے ہیں وہی مال تمہارے کام آنے والا ہے، وہی مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اگر تم مال چھوڑ کر کے چلے گئے وہ تمہارے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تم جو مال جمع کر رہے ہو آج، کل ہی جمع کیا ہوا مال چھوڑ کر کے جاؤ گے، اولاد اس مال کے اوپر لڑے گی، رشتہ دار اس مال کے اوپر لڑیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے انسان مال خرچ کر کے آخرت کے اندر اپنا بینک بیلنس بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بینک بیلنس جو آج تو جمع کر رہے ہو تجدوہ عند اللہ، کل قیامت کے دن تم اللہ کے یہاں اس کو پالو گے۔ آگے اللہ اور فرماتے ہیں وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر ہے، یہ آگے بھیجنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوا ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی بہت کیا ہے، بڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ جو مسلمان زکوٰۃ حساب کر کے صحیح طریقے سے نہیں نکالتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا مال حلال تو ہوتا ہے لیکن اس کا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی زکوٰۃ کا مال کے اندر رہ گیا، صحیح حساب کر کے رتی پائی پائی اور ذرے ذرے، ایک ایک انگوٹھی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسے کا اگر صحیح حساب کر کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اور کوئی پیسہ، کوئی روپیہ زکوٰۃ کا اگر ہمارے مال کے اندر سال گزرنے کے بعد بھی باقی رہ گیا تو ہمارا مال ہمارے لیے کھانا حلال تو ہے لیکن وہ مال جس طرح پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، وہ مال ہمارے لیے پاک اور طیب نہیں ہوگا۔ دل سے سوچو، غور کرو، اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، ہم اس مال کی کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور الحمدللہ زکوٰۃ تو بہت سے لوگ نکالتے ہیں، لیکن ابھی یہ کوتاہی ہے، ابھی یہ غلطی ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے تو ہمیں جس طرح نماز پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی صحیح حساب کر کے اور مستحقین کو تلاش کر کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے سب باتیں قرآن میں واضح طور پر، اصولی طور پر بیان بتلا دی۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہمزہ عیب نکالنے والوں کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے کے عیب کو تلاش کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے کے عیوب کو، دوسرے کی کوتاہیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کے عیوب تلاش کرتا ہے، جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کی کمیوں کو تلاش کر کے اس کو پریشان کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے، وہ ایسا ہے جیسے اپنا پاخانہ کر کے اپنے ہی پاخانہ کو کھرچ رہا۔ کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، کسی کی کمیوں کو تلاش کرنا اللہ کے یہاں بہت بری بات ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اے مسلمان، اگر تو کسی دوسرے مسلمان کے عیب کو تلاش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے عیوب کو تلاش کروں گا، ساری دنیا کے سامنے تجھے ذلیل کر دوں گا۔ ویل لکل ہمزہ، بربادی ہے عیوب کو تلاش کرنے والے کے لیے، لمزہ، بربادی ہے تانا دینے والے کے لیے،
کسی نے کوئی گناہ کر دیا، تم کو اس کے گناہ کا پتہ چلا، تم کون خدا ہوتے ہو، تم کون مالک ہوتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں خدا میں ہوں، مالک میں ہوں، میں نے اس انسان کو بنایا ہے، میں نے اس کے اندر اچھائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، میں نے اس کے اندر برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر اچھائی اس سے ہو جائے تو تم اس کی کبھی تعریف نہیں کرتے، جب اس سے برائی ہو گئی، برا کام ہو گیا تو تم اس کو تانا کیوں دیتے ہو؟ لمزہ بربادی ہے تانا دینے والوں کے لیے۔ کسی نے کوئی برا کام کر دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں میں اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس نے ایسا کام کیا، اس نے زنا کیا، اس نے کالا منہ کیا، اس نے چوری کی ہے، اس نے فلاں برا کام کیا ہے۔ ارے کیا ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم کون سے گناہوں سے پاک ہیں، ہم کون سے معصوم ہیں؟ ہمارے اندر گناہ نہیں ہے، ہمارے اندر کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بڑی بربادی اور ہلاکت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اللہ فرماتے ہیں دو آدمی تو وہ جن کے لیے بربادی وہ بیان کیے۔ پہلا کون سا آدمی؟ ہمازا، جو دوسرے کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ارادہ کرو انشاءاللہ کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہیں کریں گے، کسی کو کسی کی برائی اور گناہ پر تانا نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تیسرا وہ آدمی جس کے لیے بربادی ہے، جس کے لیے ہلاکت ہے، وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا۔ مال جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مال کو جمع کیا، وعددا، اس کو گن گن کر کے صندوق میں رکھتا ہے، اس کو گن گن کر کے بینک میں لے جا کر کے جمع کرتا ہے، نہ فقیروں کا خیال رکھتا ہے، نہ مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، نہ محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، نہ اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھتا ہے، نہ وقت کے اوپر زکات ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مال جمع کرنے والے کے لیے بھی آخرت کے اندر بڑی بربادی ہے، بڑی بربادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے مسلمان، تو نے مال جمع کیا تو یہ سمجھتا ہے ایحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا مال ہمیشہ رکھتا تو فرعون وقت جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا اس کا وہ مال اس کو ہمیشہ رکھتا، لیکن اللہ نے سمندر میں بیچ میں لے جا کر کے اس کو غرق کر دیا، اس کا مال کوئی کام نہیں آیا۔ اگر مال کام آتا، جمع کیا ہوا مال ہمیشہ تم کو یہاں رکھتا، تمہیں ہمیشہ دنیا کے اندر بقا اگر مال دیتا، اللہ فرماتے ہیں شداد کو شداد کا مال دنیا کے اندر ہمیشہ دوام بخشتا، لیکن اس کے مال نے بھی اس کو دوام نہیں بخشا۔ اس نے اپنا محل تیار کروایا، کروڑوں روپے کا محل تیار کروایا، جس نے سونے چاندی اور پتہ نہیں کیسے کیسے قیمتی موتیوں کے اس نے گارے سے اینٹوں سے وہ محل بنایا، اور اس نے وہ جب جانے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جانے لگا، اس کے گھوڑے نے جیسے ہی دروازے کے اوپر پاؤں رکھا اللہ نے وہیں پر اس کا گلا گھونٹ دیا، روح قبض کر لی۔ کیا کام آیا کچھ کام؟ اللہ فرماتے ہیں ایحسب ان مالہ اخلدا، مسلمان تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرا مال ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ رکھے گا، اللہ یہ فرماتے ہیں تمہارا یہ مال تمہیں ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ اور سن لو آگے اللہ فرماتے ہیں جو اپنے مال کو گن گن کر کے رکھتے ہیں، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، علماء جانتے ہیں لینبذن، اللہ تاکید در تاکید لائیں، بات کو اللہ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا۔ پہلے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ مال ہرگز تم کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں مال جمع کرنے والے کو یا اس کے مال کو ینبذن فی الحطمہ، گوندی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آج مال جمع کیا، کل اسی مال کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی۔ یہ آج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ یہ گوندی ہوئی آگ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو انسانوں نے نہیں جلایا ہے، اللہ نے جلایا ہے۔ یہ وہ آگ ہے
جس کو انسانوں نے نہیں جلایا ہے اللہ نے جلایا ہے۔ اللہ کی رحمت جتنی بڑی ہے اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ انسان کو جب آگ لگے گی کہاں پہنچے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، پورے جسم کو جلا کر کے اس کے دل تک پہنچ جائے گی، پورے جسم کو جلا کر کے اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جس طرح نماز کی فکر کرتے ہیں، ہم جس طرح اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی بھی صحیح طریقے سے فکر کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو، صدقہ فطر صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا تو مطالبہ کیا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تم کو مال دیا ہے وہ مال سارا کا سارا میرا ہے، جہاں پر بھی ضرورت کی جگہ دیکھو وہاں خرچ کر ڈالو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صحابہ کو اللہ نے خطاب کیا، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، تم میں کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑی؟ لیکن اللہ پھر بھی قرض مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس میں تو زکوٰۃ کا کہیں دور تک بھی ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نفلی صدقے کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کس کا؟ نفلی صدقے کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کون ہے ایسا بندہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، آج 1 روپیہ دے دو، قیامت کے دن جب آؤ گے تو 1 روپیے کا بدلہ میں تم کو پہاڑ کے برابر دوں گا۔ کس کے برابر؟ پہاڑ کے برابر دوں گا۔ آگے اللہ نے ایک اصول بتلا دیا، واللہ یقبض ویبسط، تم خرچ نہیں کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے یہ کمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان، ذہن سے اس خیال کو نکال لینا، ذہن سے اس خیال کو نکال لینا، کبھی اپنے دماغ کے اندر بھی یہ بات مت آنے دینا کہ مال میں نے کمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہمارا قرآن کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی مال کو چھینتا ہے، اللہ ہی مال دیتا ہے، اللہ ہی مال دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں مال چھین بھی لیتا ہے۔ ایک مسلمان لاکھوں روپے کما کر کے آتا ہے، خدا نہ کرے اس کے اوپر مصیبت پڑنے والی ہو، کوئی مصیبت آئی، ہاسپٹل میں پہنچا، سال کا کمایا ہوا منٹوں میں چلا جاتا ہے، سال کا کمایا ہوا منٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا مال ہوتا تو ہمارے پاس نہ رہتا، اگر ہمارے پاس ہمارا مال ہوتا تو یہ ہمارے پاس نہ رہتا، ہمارے پاس نہ رہ کر کے کسی اور کے جیب میں چلا گیا۔ اللہ ہی اپنا قانون بتلاتے ہیں، میں نے دیا تھا، مجھے قدرت ہے کہ میں سلب بھی کر لوں، میں تجھ سے چھین بھی لوں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، میں چھینتا ہوں، اور اے مسلمان تو خرچ کرتے ہوئے گھبرا مت، وإلیہ ترجعون، قیامت کے دن لوٹ کر کے تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، قیامت کے دن لوٹ کر کے تمہیں کہاں آنا ہے؟ میرے ہی پاس آنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو بڑی دردناک بات بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ آیت بڑی خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے بعد تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو سال گزرنے کے بعد ذرہ ذرہ اور پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نہ نکالتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ بڑی دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں، جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا چاندی کا، پرانے زمانے میں سونے اور چاندی ہی کے سکے چلتے تھے، اس لیے اللہ نے سونے اور چاندی کا یہاں پر تذکرہ کر دیا۔ آج بھی جو ہمارے یہاں نوٹ چلتے ہیں یہ اصل میں سونے اور چاندی کا بدل ہے، یہ اصل میں سونے اور چاندی کا کیا ہے؟ بدل ہے۔ یہ ہم کو رسید دی جاتی ہے
کہ اتنے مال کے تم حقدار ہو، تو اس کے اندر روپیہ پیسہ اور جتنے اموال کی قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں، مال کا خزانہ جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب بینکوں کا رواج نہیں تھا تو لوگ ہنڈیا کے اندر ڈال کر کے زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ ہماری اولاد آئے گی تو نکال لے گی، ہماری اولاد آئے گی تو نکال لے گی، اولاد تو پتہ نہیں نکالے گی نہیں نکالے گی، تو قبر میں جائے گا، قبر کے اندر پہنچتے ہی یہ مال سانپ بن کر کے تجھے ڈسنا شروع کر دے گا، یہی مال سانپ بن کر کے قبر کے اندر تجھے ڈسنا شروع کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بچوں کے اوپر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، والدین پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، پڑوسیوں پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دوسرے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان سب کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، ولا تلام علی کفاف، لیکن بقدر ضرورت مال اپنے پاس رکھ لو، اس کے اوپر تمہارے اگر اتنا مال تم اپنے پاس رکھو گے اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، جو لوگ تیری نگرانی میں رہتے ہیں، جو لوگ تیری پرورش میں رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کر، سب سے پہلے ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کر۔ مال گھر میں خرچ ہو رہا ہے ہمیں ثواب مل رہا ہے، مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر خرچ ہو رہا ہے، بچوں پر خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دوسری جگہ خرچ کرو، اس کے بجائے اگر گھر میں ضرورت ہے تو گھر میں خرچ کرو، میں تم کو ڈبل ثواب دوں گا، میں تم کو کیا دوں گا؟ ڈبل ثواب۔ گھر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور ثواب سمجھ کر کے ثواب خرچ کیا جائے تو ڈبل ثواب۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، جو رحم کو توڑتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کو جو رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کی کبھی شب قدر کے اندر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ 3 آدمی جن کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ ان کی کیا نہیں کرتے ہیں؟ مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، ایک شراب پینے والا ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، اے میرے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اگر کوئی بیٹا محبت کی نگاہ سے، یاد رکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی محبت کی نگاہ سے، اگر کوئی ہمدردی کی نگاہ سے، اگر کوئی دل کے پیار کی نگاہ سے اپنی ماں کو ایک نگاہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کو ایک نگاہ دیکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک حج مقبول اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عنایت فرمائے۔ کتنا خرچہ لگے گا؟ ایک حج کا اور ایک عمرے کا کم سے کم 2 لاکھ روپے۔ کتنے لگیں گے؟ 2 لاکھ روپے، اور وہ بھی مقبول ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر تو اپنے ماں باپ کو ایک محبت بڑی نگاہ سے دیکھ لے، میں تجھے حج کا اور عمرے کا ثواب یہیں دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بات صلہ رحمی کے اوپر آئی تھی کہ خرچ کرو،
گھر کے اندر خرچ کرو، اللہ اس کا ڈبل ثواب دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے بخل بہت بری چیز ہے، بخل کرنا بہت بری چیز ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ جو انسان اپنے گھر والوں کے اوپر بھی صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محروم کوئی نہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محروم کوئی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی، اگر اولاد کی بد دعا لگ گئی، اگر ماں باپ پر صحیح طور سے خرچ نہیں کیا، اگر اولاد کے اوپر صحیح طور سے خرچ نہیں کیا، اللہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے پورے مال کو خاکستر کر دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے۔ کس کی؟ دانے کی۔ ہم سب لوگ تو کاشتکار ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ تم زمین میں ڈالو، اس کے کم سے کم کتنے خوشے نکلیں گے؟ اللہ فرماتے 7 خوشے، 7 بالیاں، 7 سٹے نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک سٹے کے اندر، ایک خوشے کے اندر 100 دانے ہوں تو 7 خوشے ہوں تو ان کے کتنے دانے ہو گئے؟ بولو، 700 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 700۔ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں ایک دانہ خرچ کرو، میں تم کو 700 دانے ثواب کے دوں گا۔ کتنے دانے؟ اور حضور نے فرمایا یہ تو کم سے کم ہے، اللہ چاہے گا ایک دانے، اللہ چاہے گا ایک، اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے مال، اس ایک نیکی کا ثواب اللہ 7 لاکھ تک دے سکتا ہے۔ اور اللہ 7 لاکھ دے گا تو بھی کمی نہیں آئے گی، اللہ 7 لاکھ دے گا تو بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے راجستھان میں اللہ نے سونا نکال دیا، تیل نکال دیا، گیس نکال دیا، کوئی کمی آئی؟ بولو، کمی آئی؟ میں کہتا ہوں زکوٰۃ نکالا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو۔ آج موقع ہے، اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ کل زمانہ آئے گا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، کل زمانہ آئے گا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، ہم ڈھونڈتے رہیں گے۔ حضور کی حدیث ہے قرب قیامت میں انسان زکوٰۃ کا مال لے کر کے کوسوں گھومے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جو لوگ عربوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھنا جب وہ یہاں آئیں، عرب لوگ زکوٰۃ کا مال لیے گھومتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ملتا ہے تو مسجد میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈال دیتے ہیں؟ مسجد میں۔ وہاں بھی کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہے تو سڑک پہ ڈال دیا جاتا ہے، کوئی آئے گا فقیر محتاج تو لے لے گا، کئی دن پڑا رہتا ہے، کوئی لینے والا نہیں۔ اللہ نے ہماری زمین کو بھی بڑا زرخیز بنایا، اللہ نے ہماری زمین کو بھی عرب کے ساتھ بڑی مشابہت رکھی ہے۔ ہماری زمین کے اندر بھی اب وہی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہے، اللہ نے انہی معدنیات کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور عنقریب وہ زمانے آنے والا ہے کہ اس کے اندر کوئی صدقہ لینے والا، کوئی زکوٰۃ کا مال لینے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، وقت یہ غنیمت کا موقع ہے، ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صدقہ اور اسی طرح دوسرے نفلی خیرات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کا تو یہ معمول رہا ہے، سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن کے اندر انہوں نے صدقہ نہ کیا، سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اٹھتے تھے نیند سے تو اٹھتے ہی کسی فقیر محتاج جو سویا ہوا ہوتا تھا، کوئی نابینا ہوتا تھا، چپکے سے جا کر کے اس کی جیب میں ڈال دیتے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور حضور نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے اس سے زیادہ، بلکہ کئی گنا ان کے اس سے زیادہ پیسے رشوت میں چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، غلط جگہوں کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم صدقہ نہیں نکالتے۔ جو لوگ صدقہ نکالتے ہیں اللہ ان کا کفیل ہے۔ کون ہے؟ اللہ ان کا کفیل ہے، ان کا کام کہیں رکتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والے اور صدقہ نکالنے والوں کا کام کہیں رکتا نہیں ہے۔ جو لوگ صدقہ نہیں نکالتے ہیں، جو ضرورت کی جگہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی جیب سے 100 روپے نکلوا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں،
واقعات سناؤں تو بڑی تفصیل ہوگی، میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری صاحبزادی ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا سیدۃ النساء فی الجنہ، سیدۃ النساء فی الجنہ، حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سردار ہوگی۔ گھر کا کیا حال ہے؟ پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، چکی پیس کر کے روٹی پکاتی تھی، چکی چلا کر کے روٹی پکاتی ہے۔ تین دن کے فاتح ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ بڑی زبردست تکلیف ہوئی، بڑی زبردست مصیبت آئی۔ دونوں نے نظر مانی، منت مانی، اے اللہ تو ہمارے بیٹوں کو شفا دے دے، ہم تین دن کا روزہ رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ تین دن کا کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ منت مانی، اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ نے کیا دے دی؟ شفا دے دی۔ اب روزہ رکھنا ہے، شہری کھانے کے لیے گھر میں ایک دانہ نہیں، افطاری کے لیے گھر میں ایک دانہ نہیں۔ وہ علی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا علی تو جنت کے اندر جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اللہ نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، حساب و کتاب کچھ نہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس علی کرم اللہ وجہہ کا یہ حال ہے، روزہ رکھنے کے لیے گھر میں، سحری کرنے کے لیے گھر کے اندر ایک دانہ نہیں۔ کیا کیا جائے؟ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کر کے کہا تو مجھے اون دے دے۔ کیا دے دے؟ اون دے دے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ اون کاٹ کر کے، محمد کی بیٹی فاطمہ اون کاٹ دے گی، اس کی جو تیری اجرت ہوگی وہ اجرت دے دینا، اور یہ اون ہم محمد کی بیٹی فاطمہ کاٹ کر کے تجھے دے دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے وہ اون لے کر کے آئے، اون کے 3 حصے کیے۔ 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ پہلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کاٹا، کاٹنے کے بعد میں اس کو بازار میں فروخت کیا، یہودی کو اس کو دیا۔ اس یہودی نے اس کی جو اجرت دی، اس اجرت کے بدلے میں آدھا کلو یا اس سے بھی کچھ کم جو آئے۔ کیا آئے؟ جو آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کو پیس کر کے روٹی پکائی، روٹی پکا کر کے افطاری کا وقت آیا، افطاری کے لیے دسترخوان بچھایا، شوہر بیوی دونوں بیٹھے روزے کا افطار کریں گے۔ جیسے ہی بیٹھے تھے، گھر کے دروازے کے اوپر آئے ایک مسکین آیا، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، کئی دنوں سے فاقہ ہے، روٹی نہیں کھائی ہے، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کے اوپر گئے تو یہ مسکین یہ آواز دے رہا ہے کئی دنوں کا فاقہ ہے، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ اندر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ہم بھی کئی دنوں کے بھوکے ہیں، لیکن اللہ کا یہ بندہ بھی کئی دنوں کا بھوکا ہے، تیری کیا رائے ہے اور تیرا کیا مشورہ ہے؟ اگر ہماری بیویاں ہوتی تو کہہ دی دھتکار دو نا، چلا جائے گا یہاں سے۔ آ گیا دروازے کے اوپر مانگنے کے لیے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، وہ آپ کے جگر کے ٹکڑا تھیں، آپ کی بیٹی تھیں، وہ بھی حضرت علی سے کہاں کم تھی۔ فرمایا اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ سارا اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ ساری روٹیاں اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اسی بھوک کی حالت میں افطاری پانی سے کی، دوسرے دن پانی سے روزہ رکھا، دوسرے دن وہ اون پھر کاٹی، کاٹنے کے بعد وہ یہودی کو واپس کیا، واپس کرنے کے بعد اس یہودی نے اس کی جو اجرت ہونی چاہیے وہ اجرت دی، تو اس اجرت کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی کچھ جو لائے اور لا کر کے حضرت فاطمہ کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسا، پیسنے کے بعد میں روٹی پکائی، افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، باہر سے آواز آئی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے گھر والوں اللہ کے واسطے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دے دو، اے گھر والوں اللہ کے واسطے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ گھر والے رسول اللہ کے گھر والے تھے، وہ گھر والے رسول اللہ کے گھر والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی مشورہ کیا کیا جائے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا آج بھی دے دو۔ کیا فرمایا؟ آج بھی دے دو، اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو آج بھی دے دو۔ اس دن بھی دے دیا۔ تیسرے دن جو تیسرا حصہ ان کا بچا تھا اس کو کاٹ کر کے پھر اس یہودی کو دیا،
یہودی نے اس کی اجرت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج پھر جو لائے. حضرت فاطمہ نے پیس کر کے روٹی پکائی, دسترخوان بچھا, افطاری کی تیاری ہوئی, روٹی توڑ کر کے کھانا شروع ہی کیا تھا, دروازے کے اوپر آواز آئی, اللہ کے واسطے کچھ دے دو, قیدی ہوں. کیا ہوں؟ قیدی ہوں, غیروں نے پکڑ کر کے رکھا ہے, غیر مسلم عذاب دیتے ہیں, کئی دنوں سے مجھے روٹی نہیں دی ہے, آج میں تمہارے گھر کے اوپر آیا ہوں, تم رسول اللہ کے گھر والے ہو, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا, تیسرا دن ہے, ہمارا تو چوتھا دن ہے, یہ قیدی کہتا ہے میں کئی دن سے بھوکا ہوں, کیا کیا جائے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ساری روٹیاں اس کو دے دو, اللہ ہم کو دے گا. ساری روٹیاں اس کو دے دو, اللہ ہم کو دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں بھی دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع پہنچی, حضور گھر کے اوپر آئے, حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, فرمایا اے بیٹی دنیا میں بھوک برداشت کر لے, اللہ آخرت میں تجھے خوب دے گا. دنیا میں بھوک برداشت کر لے, اللہ آخرت میں تجھے خوب دے گا. یہ نہیں فرمایا اے بیٹی تیرے پاس نہیں ہے تو میں کما کے لا دے کے دیتا ہوں, یہ نہیں فرمایا. اللہ کا حوالہ دیا, دینے والا بھی اللہ ہے, تم نے اللہ کے نام پہ خلوص کے ساتھ دیا ہے, اللہ کے لیے دیا ہے, احسان جتانے کے لیے نہیں دیا ہے. اللہ قیامت کے دن تم کو اس کا بہت اچھا بدلہ دے گا. میرے بزرگوں, درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں بتلا دوں, زکوٰۃ دینے کے بعد, صدقہ دینے کے بعد کبھی اس کو جتلانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ہم نے چندہ دیا تھا تو یہ مدرسہ چلتا ہے, ہم نے چندہ دیا تھا تو یہ مسجد بنی ہے, ہم نے چندہ دیا تھا تو یہ فقیر کا پیٹ پل رہا ہے, ہم نے چندہ دیا تھا تو یتیم کا گھر چل رہا ہے. بزرگوں, اگر دل کے اندر بھی یہ خیال آ گیا, حضور فرماتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کیے ہوگے اس کا ایک نیکی بھی ثواب نہیں ملے گا. احسان مت جتاؤ, قرآن کی آیت ہے, میں نہیں کہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو خطاب ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر کے, تکلیف دے کر کے باطل مت کرو, غارت مت کرو, احسان مت جتاؤ. ہم نے دیا تو مسکین کا کام ہو گیا, ہم نے دیا تو یتیم کا پیٹ پل رہا ہے, ہم نے دیا تو محتاج کی گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہے. دل کے اندر یہ خیال بھی مت لانا یہ تو اللہ نے چاہا تو تم نے دیا, ورنہ یہی تمہارا مال کسی حرام کام میں خرچ ہوتا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, احسان جتلا کر کے جس مسکین کو دیا ہے اس پر اپنا احسان مت جتلاؤ, اس سے بیگار مت لو, اس سے بیگار مت لو. جس کو صدقہ دیا ہے اگر اس کو حقیر سمجھتے ہو, تمہارے صدقے کا ایک نیکی بھی ثواب نہیں ملنے والا. یاد رکھو, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے امام ہیں, کتنے بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ سفر کے لیے جا رہے تھے, ایک درخت کے قریب پہنچے, دیکھا لوگ درخت کی سایہ میں سو رہے ہیں. آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص نے آ کر کے فرمایا, امام صاحب کتا سایہ کے اندر سو رہا ہے, یہ مسافر سائے کے اندر سو رہے ہیں, آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں, سائے کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ کیا جواب دیا؟ آج ہم اپنے معاملات کو بھی دیکھیں, امام صاحب کے جواب کو بھی سنیں. امام صاحب نے فرمایا جس مالک کا یہ درخت ہے, جس مالک کا یہ درخت ہے, اس مالک سے مجھے قرضہ لینا ہے. اس مالک سے مجھے کیا لینا ہے؟ قرضہ لینا ہے. اگر درخت کی سایہ کے اندر کھڑا ہوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ سود ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اگر اس کی سایہ میں کھڑا ہو گیا تو یہ اس کے مال کے اوپر سود ہو جائے گا, اس لیے میں درخت کی سایہ کے اندر کھڑا نہیں ہوں. مسلمانوں, آج ہم حرام کا نہ خیال رکھتے ہیں نہ حلال کا خیال رکھتے ہیں. بس یہ سوچتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے, خوب جمع ہونا چاہیے. یاد رکھنا, جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس کا خوب ثواب عنایت فرماتے ہیں. لیکن گناہ کے کام میں اور تعمیرات کے اندر جو مال خرچ کیا جاتا ہے, اپنی تعمیرات کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے, ضرورت سے زائد جو تعمیرات بنائی جاتی ہے, اللہ اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں دیتے. ایک مکان سے کام چل رہا ہے, 2 مکان بنا لیے.
2 مکان سے کام چل رہا ہے 4 مکان بنا لی. تو یہ جو 2 زائد مکان بنائے ہیں ان کے اوپر جو لاکھوں روپے خرچہ ہوا ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں. گناہ کے کام میں خرچ کیا اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں. میرے بزرگوں زکوٰۃ کے علاوہ دوسری جگہوں کے اوپر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. جمعے کے دن سنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خطبے کے اندر جو پہلی لمبی حدیث سنائی اس کے اندر حضور نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنبہ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق